الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ ایپیسوڈ میں میں سعد مشتاق ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا موضوع ہے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے مہینے میں سوشل میڈیا اور ہمارا اس سے گہرا لگاؤ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ قرآن پاک کا مقصد، قرآن پاک کے مطابق روزے کا مقصد قرآن پاک کے مطابق تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا تعلق قلب و دماغ سے ہے، اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ دوسرے قرآن پاک میں کہا گیا کہ شہر رمضان، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، گویا کہ یہ قرآن پاک کا بھی مہینہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دن میں روزے اور دن میں بھی تلاوت اور رات میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ روحانیت کا سیزن ہے، نیکی کمانے کا ایک موسم ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے فیوض، اس کے برکات سے مستفید ہوں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور جو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو پورے سال اس کے اثرات ان کی زندگی پہ مرتب رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کی طرح ہم نے رمضان المبارک کا وقت گزارا جن کے لیے رمضان المبارک ہمیشہ کے لیے ہے کہ اور دنوں کی طرح ہے کہ رمضان آیا چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، صرف اتنا کہ مسلم سماج یا مسلم قوم کے ساتھ وابستگی ہونے کی وجہ سے کچھ افطار وغیرہ کی چکا چوند، یا یہ کہ اس کی جو بھی خوبصورتی ہے یا جو اس کی جو چیزیں وہ یعنی اس سے لوگ مستفید ہو جاتے ہیں، یا تراویح کا، یا پھر آخر میں عید کا اور بھی خریداری، نئے کپڑے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی زندگی میں روحانیت کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور جیسا کہ بارہا اس سے پہلے کہا جا چکا ہے اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ پورے سال انسان آلائشوں میں رہتا ہے، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، اپنے مقاصد میں اور اپنی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ فطرت کا بھی ایک تقاضا یہ تھا کہ کچھ وقت انسان کو ایسا ملتا جس میں انسان اپنی روحانیت کو تازہ کر سکتا، روحانیت کو اسٹرانگ اور مضبوط کر سکتا۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ پورے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اگر روحانیت کے لیے تھوڑا اپنا کچھ وقت زیادہ نکال لیں تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنا سماج دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں۔ پچھلے سالوں میں اور ابھی رمضان مبارک کے چند ایام گزر چکے ہیں، اس کے باوجود ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنی روحانیت ہم نے حاصل کی اور کتنا نہیں۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ادھر 10 سالوں سے 8-10 سالوں سے جو سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے کی چیز ہمیں ہاتھ لگ گئی ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ان چیزوں میں گزر رہا ہے، تو ان میں سے ایک اہم چیز ہے سوشل میڈیا۔ آج کل اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، اور ڈاٹا بھی ہے، اور انسان کے پاس وائی فائی یا ڈاٹا ہے۔ اس میں بہت سارا وقت انسان کا فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور ایکس میں، یا یوٹیوب میں، شارٹ یوٹیوب میں، سیریلز میں، ان سب چیزوں میں انسان کا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ اور پہلے بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ علماء کرام کی قربانیوں سے یا ان کے تذکرے بار بار اس طرح کے تذکرے ہوا کرتے تھے جس سے کم رمضان المبارک میں لوگ ٹی وی وغیرہ کا پر توجہ کم دیتے، اور کہتے تھے کہ ایک رمضان مبارک کا ایک مہینہ کم سے کم عبادتوں میں زیادہ گزر جائے۔ یہ اہتمام لوگ کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ اس کے ذریعے
دینی باتیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو اب لوگ اس کی معلومات کے لیے رمضان المبارک میں بھی اس سے وابستہ رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پورے 11 مہینوں میں جب ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک پارٹ بن جاتا ہے سوشل میڈیا میں ٹائم اسپینڈ کرنا، اس میں خرچ کرنا، اس میں لگانا، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، یوٹیوب پہ ہو، یا انسٹاگرام ہو، یا ایکس ہو، یا جو بھی مختلف پلیٹ فارم ہیں جس پہ کچھ ویڈیوز اور کچھ کہانیاں، کچھ قصے، کچھ فلمز، کچھ سیریلز، کچھ لوگوں کی اپنی پرسنل چیزیں، کچھ یعنی پولیٹیکل نیوز، یا اس طرح کی یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاص بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ان باتوں کا ذکر تو چونکہ سوشل میڈیا میں آج کل جس طرح لوگ ایکٹیو ہیں، یا جو سسٹم ہے آج سے 50 سال 100 سال پہلے اور 500 800 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، تو ان سب چیزوں کا ذکر تو وہاں نہیں ملے گا، ان کتابوں میں نہیں ملے گا، اور ایک مجبوری ہم جیسوں کی یہ ہے، یعنی جو مولانا مفتی وغیرہ ہم لوگ کہلاتے ہیں، تو ان کی ایک مجبوری یہ ہے کہ وہی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، انہی میں ماحول گزرتا ہے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اسی کو ہم آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ جو نت نئے مسائل آج دنیا میں ہیں ان پہ بہت کم نظر ہے لوگوں کی، خود مسائل سے متعلق جو چیزیں ان پہ کم نظر ہے، یا بہت معمولی نظر ہے، پھر اس میں مختلف رائے ہیں، تو بڑا ایک کھچڑی سی یعنی گئی ہے، اور آزادی رائے کے نام پہ بہت سارے ہر آدمی کے اس میں ہر طرح کی باتیں ہیں، تو اس کی مثال کا یہ موقع نہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک محدود یعنی کنویں کے مینڈک کی طریقے سے ہم گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر یہ عرض کروں گا، اور بڑے ڈرتے ڈرتے سہمتے ہوئے، چونکہ مسلم سماج کا ایک بڑا مسئلہ بھی ہے کہ کوئی بات اگر کی جاتی ہے تو فوراً اس کو مسئلے مسائل سے جوڑ کر کے اور پھر وہ کفر اور الحاد کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو راندے دربار کر دیا جاتا ہے۔ پہلے بعض علماء کے ساتھ بھی یہ رہا ہے کہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، یعنی پیٹ اور کھانے پینے سے اور جنسی ضروریات کی تکمیل سے اپنے آپ کے روکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ باز آنے کا نام ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں ان چیزوں کا بھی بہت خاص پہلو رکھنا چاہیے کہ ہمارا جن چیزوں میں وقت ویسٹ ہو رہا ہے، یا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، یا اس کا فائدہ بہت کم ہے، تو ان چیزوں سے بھی باز رکھنا اس کا ایک پارٹ سمجھنا چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بھی دور رہا جائے، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو اوائڈ رکھا جائے، اور ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کیا جائے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمارا بہت سارا وقت اس طرح کی چیزوں کے دیکھنے میں گزرتا ہے۔ اس میں کئی پہلو ہیں اس کے، ہم یہاں پہ 2 پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک تو وہ پہلو ہے کہ جو انسان پروفیشن سے جڑا ہوا ہے اس سے متعلق چیزوں کو دیکھتا ہے اور بقدر ضرورت دیکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی کوئی کیمسٹری پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا اس طرح سے حوالے، تو اس حوالے سے اگر وہ کسی کیمیکلز کے بارے میں وہ پڑھتا ہے یا اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ ایک آدمی ایگریکلچر سے وابستہ ہے، اس میں کھاد یا اس کے پودے پلانٹس کب دینا نہیں دینا، اس سے متعلق وہ چیزیں دیکھتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مصنف رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے، تو آج کل تو بس یہ ناگفتہ بہ چیزیں ہیں بولنا اس کا، لیکن کہ چند مضامین دیکھ کر کے پھر نیا مضمون تیار کر لیتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگوں نے ذکر کیا کہ اب دیر نہیں لگتی ہے، تو یہ اگر مضمونوں میں اضافہ مقصد ہے کہ لیکن اس میں کوئی نئی چیز، کوئی اہم بات، کوئی تب اس کی افادیت بھی ہے، لیکن 4 چیزوں میں ایک نئی چیز، جیسے ہم ادبی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب تو ایسے لوگوں کی کتابیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 10 بڑے بڑے لوگوں کے مضامین کو ایک جگہ مرتب کر دیتے ہیں اور اوپر سر ورق ان کا نام، مطلب اس میں کیا ورک ہوا، صرف مضامین اٹھایا اور ایک دیباچہ یا ایک مقدمہ لکھ کر کے وہ اپنی کتاب، اور مصنف میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو ایوارڈز ملتے ہیں، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کا اب دلائل کی روشنی میں تو ابلیسوں کی عادت رہی ہے، جو اللہ رب العزت نے یہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے دلیل دینی شروع کر دی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، تو آگ کیوں جھکے گا اس کے سامنے، لہذا میں نہیں کرتا۔
تو دلائل کی روشنی میں تو ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. میں کئی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جتنے مختلف فرقے ہیں ہمارے یہاں سب کے لیے دلائل وہی قرآن وہی حدیثیں ہیں، اور سب اپنی اپنی جگہ پہ کہتے ہیں ہم درست ہیں. اب اس کا پیرامیٹر یا تو آسمان سے غیب سے کوئی آواز آئے یا کوئی کیا شکل ہوگی جو جس کو درست قرار دے. ان کی روشنی میں ہر آدمی اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو دلائل تو ہٹ کر ہی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور فہم دیا ہے، اور عقل و فہم کی روشنی میں انسان کو یہ یعنی سوچنا چاہیے کہ افادیت والی چیزیں انسان کو کام کرنا چاہیے. اس لیے ہم زیادہ دلائل کی اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن اتنا ضرور ہم آپ کی توجہ ضرور مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ جیسے روزہ بہت ساری چیزوں کے بچنے کا نام ہے، تو اس طریقے سے جیسے زبان کا روزہ کہا گیا نا کہ اللہ کے رسول نے کہ جیسے انسان کا جسم کا روزہ ہے، جیسے پیٹ میں کوئی چیز کھانے کی چیز یا پینے کی چیز سے اس کو بچانا نہیں جانا چاہیے، اور اس طرح جنسی ضروریات کی تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام روزہ ہے. اس طرح آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ. آنکھ کا روزہ مطلب کہ غلط چیزوں کو نہ دیکھا جائے، غلط نظر نہ اٹھائی جائے. یہ صرف روزے میں نہیں بلکہ روزے میں خاص طور پر اہتمام کیا جائے. یہ نہیں کہ غیر روزہ میں نعوذ باللہ یہ نہیں، بلکہ ہم ہمیشہ کرنا چاہیے. زبان کا یہ ہے کہ بدگوئی، بد زبانی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، اس طرح کی باتیں، تانا زنی اور چبھتے ہوئے جملے بولنا، اس طرح سے اپنی زبان کو روکنے کا روزہ ہے. غلط چیز چھونے، ہٹانے یا دستخط کرنے یا سائن کرنے، غلط کام پہ ایگریمنٹ کرنا، قوم کے ساتھ یا ملک و ملت کے ساتھ دغا کا کوئی سائن کرنا، یہ ایک ہاتھ کا یہ کام ہے. اور اس طرح دسترازی، کوئی بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. قدم کا مطلب اس کی طرف اٹھنا، ایسی جگہ شیئر کرنا، ایسی جگہ جانا، تو یہ الگ الگ چیزوں کا روزہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم رمضان المبارک میں اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے جن چیزوں سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے باز رہنا بھی اس کا ایک پارٹ سمجھنا چاہیے ہم سب کو. من کا دلائل کی روشنی میں تو لوگ یہ کہی دیں گے کہ بھائی اس میں فائدے ہیں اور معلومات ہوتی ہیں یا حالات سے آگہی ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں کہ صرف آگہی لے لینا تو کافی نہیں ہے نا. آگہی تو بہت کچھ لی جا رہی ہے دنیا میں، لیکن اس کا دنیا میں پھر بھی فتنہ، فساد اور ظلم، زیادتی، ناانصافی یہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں. تو لگتا ہے کہ دلائل کی حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن پریکٹیکل طور پہ اس کی بہت زیادہ افادیت نہیں ہے. تو کم از کم رمضان المبارک میں ہم سب کو چاہیے کہ جن چیزوں میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مثال کے میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا بھی ایک ایڈکشن کے طور پر ہے، ایڈکٹ ہو جاتا، عادی ہو جاتا ہے، اور ایسا عادی بن جاتا کہ وہ چیز نہ ملے تو بے چینی سی رہتی ہے. اگزامپل میں اس کی ایک اور دوں کہ جیسے کسی کو بیڑی، سگریٹ، کھینی اور حقہ اس طرح کی عادت ہو جاتی ہے، تو جب تک روزے کی حالت میں نہیں بلکہ جب عام دنوں میں جب وہ نہیں پیتا تو اس کو اندر سے ایک تقاضا ہوتا ہے، چونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اور پوری باڈی اس کی یعنی عادی ہو چکی ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو چاہت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، پھر انسان اس کو پیتا ہے. ورنہ جیب میں رکھ کے سگریٹ رکھی ہوئی ہے تو پھر وہ نکالتا ہے، تو اس کی طرف ذہن کیوں گیا؟ تو وہی ہے، انسان باڈی اس کا تقاضا کرنے لگتی ہے. تو رمضان مبارک میں انسان کھانا پینا جہاں چھوڑ دیتا ہے وہیں پر بیڑی ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، کھینی ہے، گٹکا، ادروائز چیز، یہ سب چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے. نہیں، اس چیز کے بعد رہنے کا بھی نام یہ ہے روزہ ہے. تو اس طریقے سے جو رمضان المبارک میں کے علاوہ جو ہم سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا آسودگی کے لیے یا یعنی ایک عادی ہونے کی وجہ سے ہم وہ سب کرتے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس سے بھی باز رہنا یہ روزے کا حصہ یعنی ہم سب کو سمجھنا چاہیے. شرعی اعتبار سے نہیں خدا را، ورنہ فوراً کہیں فتوے نہ لگ جائے مجھ پہ، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ. لیکن اور چیزوں کا، اب جیسے کوئی بیڑی پیے تو ظاہر ہے کہ اس کا دھواں پیٹ ووٹ میں تو نہیں جاتا یا اس کا اثر جاتا ہے، لیکن لوگوں نے، علماء نے منع کیا اور الحمدللہ لوگ بچتے اور بچنا چاہیے، اور بالکل بچنا ہے اس سے. خدا نہ کرے کہ وہ روزہ محنت کریں اور ہمارا وہ مکروہ ہو جائے، تو دن بھر کا روزہ بھی اور وہ کراہیت کے ساتھ اگر روزہ پورا ہو تو یہ بھی بری بات ہے. تو جس طرح اس سے لوگ بچتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا میں غیر ضروری چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں. اب چونکہ یہ چیزیں ہم کم دیکھتے ہیں، وہ علماء کو بولتے ہوئے، کتابوں میں لکھتے ہوئے، چونکہ کتابوں تو وہی باتیں لکھی جائیں گی نا، یہاں پہلے جو چیزیں لکھی اسی کو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. نئی نئی کتابیں لکھتے. ایک صاحب نے
میں نام تو نہیں لوں گا، 25-26 جلدوں میں، کتاب کا بھی نام نہیں لوں گا میں، وہ فقہ و فتاویٰ کی کتابیں لکھ دی انہوں نے، وہی ساری باتیں جو پہلے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اسی کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ ہاں، جو باتیں پہلے نہیں لکھی گئیں اور اب نئے باتیں جس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں اس کو اگر لکھا جائے تب تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو پہلے باتیں آئیں انہی کو اگر گھسی پسی باتوں کو اگر ریپیٹ کیا جائے تو اس کی افادیت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ کہنے کے لیے تو لوگ کہیں گے بڑا مصنف ہے، بڑی کتابیں اس نے لکھ ماری ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی اس طرح کی چیزوں پر گفتگو کم کی جاتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو جاگروک رہنا چاہیے اور ہم سب میں یہ احساس زندہ رہنا چاہیے اور ایسی چیزوں کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اور آپس میں گفتگو بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ میں یہ عرض کروں کہ اس سے پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا اور طب نبوی کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عمان کے ایک ڈاکٹر نے یہ بات لکھی تھی کہ کسی عادت کو چھڑانے کے لیے 3 ہفتے تک انسان اگر وہ نہ کرے، اگر وہ چھوڑ دے تو اچھے خاصے لوگ ہیں جو وہ عادت چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ نشے کی ہو کوئی چیز ہو، کئی بات ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، کونسلنگ کے ساتھ، تو جو باڈی کی فطری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عادت کی کیا چیز ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو گٹکا وغیرہ ہوتا کیا بار بار جو لعاب بنتا ہے تو ہماری باڈی میں لعاب کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب جیسے ہی لعاب کی کمی آتی ہے تو وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، سگنل جاتا ہے برین، یعنی وہ باڈی سگنل دیتی ہے، پھر برین جو ہے اس کو یاد دلاتا ہے، پھر انسان اس کو کھانے لگتا ہے۔ تو یہ ایک جو ایڈکٹ لوگ ہیں، ایڈکشن کی عادت ہو جاتی ہے، جن کو عادت ہو جاتی ہے کسی چیز کی، تو اس کیا پروسیس کیا یہ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے۔ تو روزہ اس ایڈکشن کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اس سے باز رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، کھینی ہے، گٹکا ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہم باز رہیں تو روزے میں تو علماء نے ایک تصور پیدا کیا، قرآن نے کہا، حدیث کی نے باتیں کہیں تو لوگ اس سے بچنے لگے کہ بھائی دن میں نہیں کرنا، لیکن وہی کام افطار کے بعد لوگ کرنے لگتے ہیں تو وہ عادت چھوٹتی نہیں ہے، رمضان کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہمیں یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ نامناسب اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا پہلے بولا جاتا تھا۔ تو اگر کوئی لوگ کوشش کریں اس بات کی کہ مغرب کے بعد بھی اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں، جیسے دن بھر انسان بچ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس سے موت ہو جاتی ہے یا بیماری بڑھ جاتی ہے، اگر رات میں بھی وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دے اور پورے 1 مہینے چھوڑ دے تو مجھے یہ لگتا ہے، اور اس کو تجربہ کرنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم 50% تو کمی آ جائے گی کہ پھر وہ باڈی کا تقاضا جو سگنل میسج برین دینے لگتا ہے تو وہ کم ہو جائے گا، پھر وہ چیزیں چھوٹ سکتی ہیں۔ جو لوگ اگر چھوڑنا چاہیں تو مغرب کے بعد یعنی سحری کے وقت تک بھی نہ کھائیں، یعنی پورے دن رات کا اس طرح کی ایڈکٹ والی چیزوں سے باز رہنے کا اگر روزہ سمجھ لیں تو شاید اس سے ایک اثر پڑ سکتا ہے اور اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا کہ رمضان کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑنے کا ایک نام ہے، تو مطلب گویا کہ یہ کہ صبر کا نام اور کسی عادی روزمرہ کی چیزوں سے چھوڑ دینا یہ روزے میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس سوشل میڈیا جس میں بہت زیادہ بلا وجہ کا وقت ضائع ہوتا ہے، اگر میں نے جیسا ابھی مثال دی کہ جہاں بھی جن کا ایک کام اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورے 2-4-5 گھنٹے تک انسان کا اسی میں دیکھتا رہنا، نیند خراب کرنا، آرام تج دینا، تو جسمانی مرض کیا پیدا ہوتا ہے وہ تو وقت بتائے گا اور بتا رہا ہے۔ آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، برین بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہا ہے اور ٹینشن، ڈپریشن اور چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بے روی بھی پیدا ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو وقت رمضان المبارک کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ان سب چیزوں سے باز آئیں اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو آج کا جو خاص موضوع ہے ہمارا یہی کہ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ میں رمضان المبارک اور جو سوشل میڈیا ہے اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ لہٰذا اگر جو وقت اس میں سے نکلے، جو بچے، اس وقت کو اگر ہم قرآن پاک کے پڑھنے میں یا ذکر و اذکار میں یا اللہ کی یاد میں یا اچھی باتوں میں گزاریں، تب وہ چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو پاتی ہیں۔
اس سلسلے میں میں یہ سمجھوں گا کہ پیرنٹس کی اور گھر کے ذمہ دار لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے، اور مسجد کے جو ممبر و محراب کی جو زینت بنتے ہیں ائمہ کرام یا مقررین، ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم کئی جگہ پہ نماز جب پڑھتے ہیں تو جب سننے کا ہمیں موقع ملتا ہے تو اس میں لگتا ہے کہ دراصل لہجہ بڑا محبت والا ہونا چاہیے اور ہمدردی والا ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ اس وقت میں صحابہ کرام کی زندگی کو کیسا انہوں نے چینج کر دیا، جبکہ وہ بڑے ہٹدرم، بڑے سخت مزاج تھے، عرب کے لوگ بڑے ضدی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے۔ اور قرآن پاک کے مطابق الاعراب، جس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے گنوار اور اجٹ قسم کے لوگوں سے کیا ہے، ہمارے لیے تو عظیم انسان ہے وہ، لیکن اس کے وقت کے اعتبار سے جس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن ان کو کیسے بدل دیا اللہ کے رسول نے؟ کیا اسی سختی سے، سخت لہجوں سے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوں گے، درست کلام ہوں گے، سخت بات بولیں گے تو آپ کے لوگ ارد گرد کنارے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے نصیحت کا جو انداز ہونا چاہیے ہمیشہ پولائٹ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ اور ہمدردی کا انداز تو پہلے آج سے 30-40 سال پہلے گھر کے لوگ بھی بچوں کے ساتھ اس قدر ہمدردانہ نہیں تھا، کچھ یہ تبدیلی آئی ہے، بس وہاں تو ڈنڈوں ہی سے نصیحت ہوا کرتی تھی یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے، اور کبھی ایسا نہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر کے بچوں کو نصیحت کی جائے۔ لیکن وقت بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، لوگ بچوں کا شعور جاگا ہے، اس لیے اب جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ بچوں کو پولائٹ ہو کر کے سمجھاتے ہیں، ہمدردانہ انداز سے سمجھاتے ہیں۔ جیسے استاذ میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی کی مزید ضرورت ہے۔ اس طریقے سے مقررین کی بھی ذمہ داری ہے اور گھر کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ نصیحت میں اور لوگوں کو سمجھانے میں ہمیشہ پولائٹ رہنا چاہیے، اس کی افادیت کو، اس کے نقصان کو بتا کر کے ہمدردی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمدردی، خلوص اور للہیت یہ بنیاد ہے کہ اگر کوئی آدمی پروفیشنل تقریر کر رہا ہے یا یہ کہ خطبہ دے رہا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العزت کے نزدیک ہوگا، ورنہ صرف یہ ہے کہ آئے اور ناچ رقص کر لیا یا شاعری کر دی اور بس صرف یہ کہ وہ لفافے وغیرہ کی غرض سے، تو شاید اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمدردی کے خمیر سے اگر اپنی تقریروں کو یا اپنی نصیحتوں کو گوندھیں، جیسے آٹا خمیر کے ساتھ گوندھا جاتا ہے تب اس سے روٹی پکتی ہے، تو شاید نصیحت کا ایک بہتر رزلٹ آئے اور عمدہ رزلٹ آئے۔ تو والدین کے لیے بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو اس حوالے سے جاگروک کریں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جن کے یہاں ڈاٹا نہیں ہے تو کم سے کم اس مہینے میں وہ بغیر ڈاٹے والا ریچارج کرا دیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہاں البتہ کچھ فیس بک وغیرہ کی اس کی پیغام میسیج واٹس وغیرہ کی ہوتی ہے تو اس کے لیے 1 آدھ GB سے بھی مہینہ گزر سکتا ہے۔ تو یہ اگر اس سسٹم سے تھوڑا سا لوگ اپنا وہاں ٹائم اسپینڈ کریں گے رمضان المبارک میں، اور جو وقت بچے اس کو کار خیر میں، اچھے کاموں میں اس کو لگائیں تو شاید زیادہ مفید ہو۔ یہ اہم موضوع ہے، اس کو یاد رکھنے کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں تو ہمیں بار بار سننی چاہیے تاکہ دل میں ہمارے نقش کی طرح وہ چیز بیٹھ جائے اور ہم اپنے بچوں کو کنوے کر سکیں اور ایک سماج میں تبدیلی کی کوشش کر سکیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ کوشش برابر ہو اور کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔